لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله واصحابه أجمعين. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے. اور محمد سی ذات آ نہ سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان اپنی بساط پر ایسی محفلوں کا انعقاد کر کے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کے پل پل کو بیان کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. اور بلا شبہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کا پل پل ایسا ہے کہ امت محمدیہ جس کو بیان کر کے یہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ میرے محبوب کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی حیات جیسی حیات کوئی نہیں. وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور جس سج دھج کے ساتھ میرے محبوب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں. اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی اماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد میرے بطن سے میری گود میں آیا، مجھے تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا، کسی دائی کی ضرورت کو بھی میں نے محسوس نہیں کیا. اللہ کے نبی کائنات میں تشریف لائے تو محبوب پیغمبر مدنی کریم نے غسل کیا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، مانگ کی ہوئی تھی. غسل اللہ کے نبی نے کیا، خوشبو میں معطر، کپڑے میں لپٹے ہوئے، ختنہ کیا ہوا، ناف کٹی ہوئی. اللہ کے نبی زمین پر آئے، سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی اور زبان پر ترانہ تھا اللہ کی کبریائی کا اور اپنی امت کی رہائی کا.
اس محبوب پیغمبر کی آمد کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا کہ تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی جب اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے۔ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی۔ مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا نے ریاضی کے حساب سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی، لیکن تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی۔ اب کسی نے کہا کہ آقا 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے۔ لیکن ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں جب آئے، جہاں آئے، جس گود میں آئے، بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے، لاجواب بن کے آئے، با کمال بن کے آئے۔ جیسے میرے محبوب پیغمبر اس کائنات میں آئے، ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ اس محبوب پیغمبر کی میلاد کے بارے میں اگر کوئی آج ہم سے پوچھے جی محبوب پیغمبر مدنی کریم کی میلاد کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، تو ایک جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے عقیدے کو واضح کیجئے، تو ہمارے عقیدے کی وضاحت یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی صلی اللہ بولیے صلی اللہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے مقام کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، تو ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ایک خدا کے بعد اس پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی قبلی والا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ تو پیغمبر کی نعت پڑھتے ہی کوئی نہیں، تو بھئی یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، ایسے لانتی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صفوں میں۔ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر سے محبت کا اظہار نہ کرے، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، پرلے درجے کا یہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی تعریف سن کے اس کے سینے میں ٹھنڈک نہ پیدا ہوتی ہو تو پرلے درجے کا زندیق ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیوبندی تو وہ ہے کہ جن کے بھائی یہاں پہ بابا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ یوں واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اور اس کو وہ پیغمبر مدنی کریم کی ذات کے بارے میں جب نانوتوی یہ کہتا ہے تو اسی نانوتوی کا شاگرد ہے جسے دنیا محمود حسن دیوبندی کہتی ہے، اور 4 لائنوں میں میرے محبوب پیغمبر کی وہ نعت پڑھتا ہے کہ فرزند سیالکوٹ، قلندر لاہور، حکیم الامت، شاعر مشرق۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے، سارا دیوان لے لے، سارا کلام لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں، تو دیوبند کا بیٹا کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔
جو یوں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہو. اب یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص محبوب پیغمبر کا مقام پوچھے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیے، نبی پاک کی صفات پڑھیے، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے اپنے عقیدے کے مطابق میرے پیغمبر کی شان کو بیان کیجئے. وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، میں جگہ چھوڑوں وہ میری جگہ پر آئے، اپنے عقیدے کے مطابق جیسے چاہے دل لگا کے بیان کرے. ہاں ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے، جب محبوب کی تعریف کو بیان کرے تو اس بات کا خیال رکھ کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے. اتنی سی گزارش ہے کہ علی کو نبی نہ بنائیے، نبی کو خدا نہ بنائیے، ولی ولی رہے، علی علی رہے، نبی نبی رہے، خدا خدا رہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس بات کا فرق عام ملحوظ رکھیے، باقی جو دل میں آئے آپ کہہ دیجئے. اب جو ہمارا بھائی دور دور رہ کر یہ کہے ان کے نزدیک نہ جانا، یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تو اس بات کی وضاحت سے پہلے ایک وضاحت اور قبول کر لیجئے کہ پیغمبر کی ذات کے بارے میرا وہ عقیدہ نہ ہو، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں پہ اسے عقیدہ بنا کے بیان کروں تو رب تعالیٰ مجھے مرتے دم آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے. عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اکابر نے دیا، اور وہ عقیدہ کون سا ہے؟ دارالعلوم صفا سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، اور دارالعلوم دیوبند سے لے کر جامع اشرفیہ تک، ملا محمود حسن رحمت اللہ علیہ سے لے کر مفتی حسن میرے بھائی یہاں پہ متصل العالی تک، اور یاد رکھیں مدینہ کی سرزمین سے لے کر جامع مدنیہ تک عقیدہ ایک ہی ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے، ایک قدم پیچھے ہٹاؤ گے پیغمبر کے گستاخ بن جاؤ گے. اتنی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کو خدائی رتبے پر نہ بٹھائیے، باقی جو زور لگا کے کہہ سکتے ہیں آپ وہ کہہ دیجئے. زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ ایک خدا کے بعد سب سے اعلیٰ وہ محبوب پیغمبر ہیں. تو حضور جہاں پر تیرے عقیدے کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میرے عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہی کہا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. اور حضرت نانوتوی کون جانتے بھائی؟ جی بھائی دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. اور حضرت نانوتوی کون ہیں؟ یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے بریلویوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہیں جن کے 70 خلفاء ہیں. پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی حضرت نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور پیر مہر علی کون ہے؟ تو گولڑا کی دھرتی پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے کہ تے مہر علی کہ تیری صلاح اے گستاخ اکھیاں کہ جا لڑیا. اور وہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کی مار کو للکار کو لاہور کی سرزمین آج تک نہیں بھولی ہوگی. یہی مینار پاکستان تھا. دجال قادیانی غلام احمد قادیانی آ گیا اور آ کے اپنی نبوت کا اعلان جو کیا تو خدا کا ولی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے. یہ نبی بن کر آئے میں امتی بن کر آؤں. مینار پاکستان پر کھڑے ہو جائیں کہ غلام احمد قادیانی دریائے راوی کو اپنی انگلی کا اشارہ کرے. اگر اس کی انگلی کے اشارے سے دریائے راوی اپنی جگہ چھوڑ کے مینار پاکستان کے پہلو میں بہنا شروع کر دے تو یہ سچا، اور میرے کہنے پر بہنا شروع کر دے تو میں سچا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین پیر مہر علی شاہ. چلے پیر نصیر الدین نصیر رحم اللہ تعالی لیکن یہ دادا محترم ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ. اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ نے دوسرا چیلنج کا دیا کہ یوں کر دے کہ دجال قادیانی یہ بھی کسی خاتون کو بلائے، میں بھی کسی خاتون کو بلاؤں، اور بچی وہ نابالغ ہو اور وہ بچی کواری ہو، اور آ کے اسٹیج کے بیک سائڈ پہ یہ بھی انگلی کا اشارہ کرے میں بھی انگلی کا اشارہ کروں، اور وہ خاتون کسی بچے کو جنم دے اور بچہ پیدا ہوتے ہی اگر اس کی گواہی دے تو یہ سچا، میری گواہی دے تو میں سچا. تو
دجال قادیان نے کہا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں اور تفسیر لکھ کے قوم کے سامنے پیش کر دیں، قوم جس کی تفسیر کو سچا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا کہ تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ کرتا ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے، تو پیر میر علی شیخ رحم اللہ مسکرائے اور فرمایا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں کہ میر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے اور تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ جس کو مدینے والے آمنہ کے لال مدنی کریم میں تھپکی دی، اس خدا کے ولی نے آگے دو افراد کو تھپکی دی، اور وہ دو افراد کون ہیں؟ ایک ملتان میں سویا ہے، ایک وزیر آباد میں سویا ہے۔ ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں، وزیر آباد والے جیسا ادیب کوئی نہیں۔ ملتان والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اور وزیر آباد والے کو مولوی ظفر علی خان کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعتیہ کلام لکھا، لیکن مولوی ظفر علی خان کا ایک شعر سارے نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس کی تشریح امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری یوں کرتے کہ اللہ نے جو جمال کمال آمنہ کے لال مدنی کریم کو عطا کیا ہے وہ جمال کمال خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی موجودہ دور میں نہیں، اگر اللہ چاہے اس سے بہتر پیدا کرنے پر رب تعالیٰ قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہی تو کملی والا ہے۔ صلی اللہ وہ نبی جتنا اعلیٰ تو اللہ نے اس نبی کو مشن بھی اتنا ہی اعلیٰ دیا۔ جیسے ذات اعلیٰ صفات اعلیٰ تو کام بھی اعلیٰ، پیغام بھی اعلیٰ، پروگرام بھی اعلیٰ، تو اللہ نے کام کیا دیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ کی ذات وہ ذات برحق ہے جس نے دین کامل دیا اپنے محبوب پیغمبر کو تاکہ یہودیت نیچے رہ جائے، نصرانیت نیچے رہ جائے، بت پرستی نیچے رہ جائے، لاطینیت نیچے رہ جائے، زمانے بھر کے سارے باطل نظام نیچے رہ جائیں، امام بھی ہو تو آمنہ کا لال ہو، نظام بھی ہو تو محمد عربی والا ہو۔ اور یہ نعرہ کون سا ہے؟ آپ کے پڑوس میں مینار پاکستان کے پہلو میں کچھ دن پہلے ٹانگوں سے معذور لے کر ایمان کے صحت میں بابا کا جنازہ اٹھا تھا، اسی بابا جی کو دنیا خادم حسین رضوی کہتی ہے۔ اس بابا نے جو آج کے دور میں کہا نا کہ تخت پر خدا کا دین چاہیے، تو یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آج جو کہنے والا کہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، قرآن و سنت کا عملی نظام، پیغمبر کے صحابہ خلفائے راشدین کا عملی نظام، قرآن مقدس کی بالادستی، آج جو کہنے والا کہے کہ خدا کا دین تخت پر ہو، یا اللہ کے نبی جو کہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم فرمائے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے نظام سے لوگوں کو نکال کے خدا کی غلامی میں لانا، یہ تمام تر تشریحات الگ الگ ہیں، نام سب کا ایک ہی ہے اور وہ پیغام وہی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دین میرا دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہو یا دین والے ہو، دین بھی غالب ہونے کے لیے ہے، دین والے بھی غالب ہونے کے لیے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے دین کون سا دیا؟ دین اسلام دیا، اور دین اسلام دیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمام تر ادیان باطلہ پر غالب آ جائے کون سا دین؟ کون سا دین بھائی؟ دین اسلام۔ اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے لوگوں نے جب بات سنی محبوب پیغمبر کی زبانی، تو کسی نے یہ کہا کہ پیٹ پہ پتھر ہے، دین غالب کیسے آئے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ طائف میں 3 میل تک دوڑا کے پتھر مارے گئے، دین غالب کیسے آئے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں چلتا، دین غالب کیسے آئے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ بیٹی تو ظلمن شہید ہو گئی، بچانے والا کوئی نہ تھا، دین غالب کیسے آئے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک ہمدردی کرنے والا کوئی نہ تھا، دین غالب کیسے آئے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ پتھر کے چٹانوں کے نیچے نبی کے یار تو ظلمن مارے گئے، دین غالب کیسے آئے گا؟ یہاں پہ ماؤں کے سامنے بچے
بچے ذبح کر دیے گئے، دین غالب کیسے آئے گا؟ جب زمانے بھر کے لوگوں نے ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی تعویلی اپنے پاس رکھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ دین کو غالب کرنے کے لیے عرش والا خدا بھی کافی ہے، مصطفیٰ بھی کافی ہے، مصطفیٰ کے یار بھی کافی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ اب اس کا پس منظر دیکھیے، اللہ کے نبی ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، مسجد نبی ہے، رسول خدا نے رات کو خواب دیکھا۔ نبی نے اچھا بھئی کبھی آپ نے خواب دیکھا؟ جی بھئی اچھا لگتا یہ کہ میں یہاں پہ کسی خلائی مخلوق سے مخاطب ہوں کہ جن کو نیند ہی نہیں آتی تو خواب بیچارے کیسے دیکھیں گے؟ اور بھائی خواب دیکھنا فی نفس ہی بری بات نہیں ہے۔ جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں تو اسماعیل کی قربانی والا معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی خواب دیکھتے ہیں تو محبوب پیغمبر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ عثمان غنی خواب دیکھتے ہیں تو افطاری شام کے نبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مولا حسین خواب دیکھتے ہیں تو کربلا کا میدان فتح دیتے ہیں۔ یہاں پہ خواب دیکھنا بری بات نہیں، خواب دیکھتا ہے شیخ نور محمد اور امام بی بی کا بیٹا، جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اللہ ملک پاکستان عطا کر دیتے ہیں۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں یہاں پر پیر عزیز الرحمان ہزاروی خواب دیکھتا ہے تو اماں عائشہ بیٹے اعظم طارق کو لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ خواب دیکھنا فی نفس ہی بری بات نہیں ہے۔ خواب نبی نے بھی دیکھا، اور اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم فجر کی نماز پڑھ کے چہرہ اپنے یاروں کی جانب کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسٹیج والوں کا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ کا چہرہ اسٹیج والوں کی طرف ہے۔ ابھی کوئی تھرڈ پارٹی یہاں پر آئے، وہ آ کے آپ کی آنکھوں میں جھانکے، ان کی آنکھوں میں جھانکے، تو منظر کیا ہوگا کہ آنکھیں آپ کی ہوں گی، چہرہ ان کا ہوگا، آنکھیں ان کی ہوں گی تو چہرہ آپ کا ہوگا۔ تو 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر کیسا خوشنما منظر تھا کہ 1400 سال پہلے مسجد نبی میں، مدینہ کی دھرتی پر، مصلی رسول پر خدا کا نبی امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام کے کھڑے ہیں، نماز پڑھا کے پیغمبر مقتدیوں کو دیکھتے ہیں، مقتدی امام کو دیکھتے ہیں، امام نبی ہے، مقتدی صحابہ۔ تو منظر یہ ہے کہ آنکھیں صحابہ کی ہیں، چہرہ نبی کا ہے، اور آنکھیں نبی کی ہیں تو چہرہ نبی کے صحابہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، حسین منظر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، آج بھی ہم شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی بندہ حج عمرہ کرنے جائے نا تو یہاں پر کسی سے رابطہ کر لے، بھائی میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو پہلا جواب کیا ہوگا؟ بھائی دیکھو جب جائے نا عمرے پہ تو مہربانی کرنا، مہربانی کیا کرنا؟ ایک تو میرا نام لے کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا۔ اچھا بھائی جو آج 14 صدیوں بعد یہاں سے کسی کا نام پیغمبر کی بارگاہ میں بطور سلام کے پیش ہو، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح و شام نبی کی زبان پہ جن کا نام آتا ہے، کبھی ابو بکر کا نام آتا ہے، کبھی عمر کا نام آتا ہے، کبھی غنی کا نام آتا ہے، کبھی علی کا نام آتا ہے، کبھی حسن و حسین کا نام آتا ہے، تو کبھی امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے۔ اور جب نام آ جائے نا میرے تو یقین مانے کہ اچھی اچھی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑنے لگتی ہیں۔ یہ کیسا نام لے لیا؟ یہ نام تو بڑا بھاری ہے، اس نام کے تو معنی بڑے غلط ہیں۔ اس نام کے تو نعوذ باللہ معنی ہے کہ بھونکنے والے جانور کو نعوذ باللہ معاویہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور اگر ہمارے گھر میں بچہ ہو نام اس کا معاویہ ہو پھر تو معنی آپ والے ہوں گے کہ نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ابو طالب کا پوتا ہو، عقیل کا بیٹا ہو، مسلم کا بھائی ہو، علی کا بھتیجا ہو، حسن و حسین کا کزن ہو، اور مسلم کا وہ بھائی ہو اور نام اس کا معاویہ ہو، تو پھر معاویہ نام کے معنی کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو نام کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی نام ان کا سیدہ زینب، زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے، ابو طالب کے پوتے، علی کے بھتیجے جناب حسن و حسین کے کزن عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے اسی عبداللہ بن جعفر طیار کو دوسری بیوی سے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا میرے بھائی بھانجا ہے، اور جناب خواجہ ابو طالب کا پڑ پوتا بھی ہے، پڑ نواسا بھی ہے، اور نام اس کا معاویہ۔ تو پھر نام معاویہ کے معنی کیا ہو؟ جی بھائی چلیں باقی سارے نام چھوڑیے، جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے
تو ممکن ہے کہ آپ کو باہر بعض مکانوں کی چھتوں پر مخصوص رنگ کا علم دکھائی دے. پوچھیں کیا ہے؟ جواب ملے گا غازی عباس کا علم ہے. اگر یہ علم واقعی غازی عباس کا ہے تو ہم اس علم کو بھی سلام کرتے ہیں, علم والے کو بھی سلام کرتے ہیں. لیکن سوال ہمارا اتنا سا ہے کہ غازی عباس کون ہے؟ جواب ملے گا شہید کربلا ہے, علی کا بیٹا ہے, ابو طالب کا پوتا ہے, مولا حسین کا بھائی ہے, ان کا سپاہی ہے. اور غازی عباس رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ جو ام البنین کے لخت جگر ان کے بطن سے پیدا ہونے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور لڑائی ختم ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا, تعصب کی بات ہی کو نہیں. غازی عباس رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ جو مولا حسین کے بھائی ہیں, جناب علی کے بیٹے ہیں, خواجہ ابو طالب کے پوتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں تو علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں. ہمت کر کے بتائیے کہ عباس کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ تو تیری اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ مولا غازی عباس کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, علی کا پوتا ہے, ابو طالب کا پڑپوتا ہے, نام اس کا بھی معاویہ ہے. نام اس کا بھی, اگر ہم کہیں معاویہ کہ نہیں, تو نے علی کی دشمنی میں نام رکھا ہے معاویہ. اچھا ہم نام رکھے تو علی کی دشمنی میں, غازی عباس نام رکھے تو کس کی دشمنی میں؟ جی بھائی, ہم نام رکھے تو علی کی دشمنی میں, لیکن جناب علی کا بیٹا ہے, نام ان کا سیدنا حسین ابن علی ہے, حسین ابن علی کا بیٹا ہے تو نام ان کا عابد بیمار امام سجاد چوتھا امام زین العابدین علی بن حسین ہے. علی بن حسین کا بیٹا ہے تو نام ان کا امام باقر ہے, امام باقر کا بھائی ہے تو نام ان کا امام زید ہے. امام زید کی اولاد میں خواجہ محمد قیس الدراز رحمت اللہ علیہ ہے. اور خواجہ محمد قیس الدراز کون ہے؟ کہ جن کی اولاد میں اللہ کا وہ ولی پیدا ہوا جو لاہور کی دھرتی میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. یہی امام زید رحمت اللہ علیہ, ان کے بھائی کو امام باقر کہتے ہیں, امام باقر کا بیٹا ہے, اسے جعفر صادق کہتے ہیں, جعفر صادق کا بیٹا ہے, اسے عبداللہ افتا کہتے ہیں, عبداللہ افتا کا بیٹا ہے, جعفر کا پوتا ہے, باقر کا پڑپوتا ہے تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. نام اس کا بھی, نام اس کا بھی, نام اس کا بھی, نام اس کا بھی معاویہ. یاد کہ محبوب پیغمبر کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا کے چہرہ کرتے اپنے یاروں کی جانب, اور اللہ کے نبی پوچھتے میرے یاروں خواب سنو, میں محمد تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول مقبول کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. خواب یہ ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گرا. خاتون بڑی پریشان تھی, نبی پاک مسکرائے, فرمایا پریشان نہ ہو, اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ آن قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور سب سے پہلے وہ تیری جھولی میں آئے گا. جب نبی کا نواسا پیدا ہوا, جھولی میں اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں لانے والی یہ مولا حسین کی دائی بھی ہے, نبی پاک کی صحابی ہے. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو کہ علی کے بیٹے حسین کی دائی اماں کا نام کیا ہے؟ اسے ام الفضل لبابہ بن حارث کہتے ہیں, ام الفضل لبابہ بنت حارث کہتے ہیں. اور یہ ام الفضل کون ہے؟ جو جناب سیدنا عباس کی گھر والی ہے, امیر معاویہ کی سالی ہے, مولا حسین کی یہ دائی ہے. مولا حسین کی یہ, چل ایک بات بتا بھی, مولا حسین کی دائی کے نام تم نے لیا, نبی پاک کی دائی کا نام کیا ہے؟ اور جو کوئی دوست صحیح نام بتائے گا 100 روپے نقد انعام, نوٹ بھی اصلی, قائد اعظم بھی بمائے جناح کیف کے. جی بھائی, نبی پاک کی دادی کا نام کیا ہے؟ نبی پاک کی دائی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی, سیدہ اما حلیمہ سعدیہ. اور جواب آپ کا غلط ہے, اس لیے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی اماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد میری گود میں آیا میرے بطن سے, مجھے دائی کی ضرورت کا احساس بھی نہ ہوا, تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا. نبی پاک اس کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے آئے, نبی کا خط نہ ہوا تو بغیر نائی کے ہوا. کہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا, اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے بچے کا سطر محفوظ نہیں رہتا. اللہ نے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسا VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے, تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے, اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے, تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. اب وہ نبی پاک مدنی کریم کے سامنے ایک صحابی اور اٹھے, اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا عجیب خواب دیکھا. خواب یہ ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں. خواب بڑا عجیب تھا لیکن نبی بڑے عجیب تھے.
اور نبی کا یاروں سے محبت ایسی بے لوث تھی، جیسے ہی صحابی نے خواب سنایا تو اللہ کے نبی فوراً مصلی پر لیٹ گئے، فرمایا یار دیر کس بات کی ہے، جلدی یا نبی کی پیشانی پہ سجدہ کر اور اپنے خواب کو پورا کر۔ ایک دن امام الانبیاء مدنی کریم تشریف لائے، اللہ کے نبی مدنی کریم نے ارشاد فرمایا لوگو عموماً خواب تم سناتے ہو، تعبیر میں بتاتا ہوں، آج سنو کہ نبی کی آنکھوں نے خواب کون سا دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ خواب کتنا مقدس ہوگا جو پیغمبر کی آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا، اور اکیلا نہیں کر رہا، یاروں کے ساتھ کر رہا، یاروں کے۔ اچھا ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں بھائی کہ انسان خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جو تانے بانے سارا دن میں بنتا ہے تو رات کو خواب میں وہی نظر آتا ہے۔ نبی دیکھے بیت اللہ کو، نبی کرے طواف، کیوں؟ وطن تھا، دادا ابراہیم کا بنایا بیت اللہ تھا، نبی نے چھوڑا تھا، روتے ہوئے چھوڑا تھا۔ محبت تو تھی لیکن نبی نے اکیلے نہیں دیکھا، یاروں کے ساتھ دیکھا۔ یاروں کے بغیر کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ والذین معہ، یہ کون ہے جو جاگتے بھی نبی کے ساتھ ہیں خوابوں میں بھی، اور جن کو نبی سے ملایا خدا نے ہو ان کو توڑ کون سکتا ہے؟ یہ بھائی ہاں کچھ توڑنے والے ایسے آئے، انہوں نے 1400 سال پہلے 63 سال کے بوڑھے خلیفہ کو مسجد نبی میں نماز فجر میں قرآن پڑھتے سنا، نبی کے مصلی پر خنجروں کے وار تو کیے عمر کو گرانے کے لیے۔ یہاں پہ کافر گرانا چاہتا تھا، اللہ اٹھانا چاہتا تھا۔ کافر نے گرایا تو اللہ نے اٹھایا کیسے؟ کہ 1400 سال کے بعد یہ فاروق اعظم وہ ہیں کہ صدیاں گزر جائیں، قیامت کے دن عمر فاروق اعظم جو اٹھے گا اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ساتھ اٹھے گا، نبی کے گھر سے اٹھے گا اور نبی کے ہاتھوں میں دیکھ کے ہاتھ اٹھے گا۔ اچھا آج چس جانی جی بھائی چس جانی جی قیامت والے دن اللہ کے نبی جب اٹھیں گے تو ملنگ بھی اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا، آنکھوں کو ملے گا، دیکھے گا، نبی کو بھی دیکھے گا، نبی کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو دیکھے گا تو بائیں ہاتھ میں عمر کو دیکھے گا۔ اللہ جہنمیوں کے لیے کوئی عذاب تیار نہ کرے، اس سے بڑا عذاب منکر کے لیے کوئی نہیں کہ نبی کے ہاتھوں میں صدیق و عمر کو دیکھے۔ اللہ جنت کی کوئی نعمت ایمان والوں کے لیے تیار نہ کرے، ہمارے لیے اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں۔ حشر کے میدان میں اٹھے تو آمنہ کے لال کو بھی دیکھیں، صدیق اکبر کو بھی دیکھیں، فاروق اعظم کو بھی دیکھیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ حسن و حسین کی اماں کے مقام کو بیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ، کہتے ہیں مولا حسن و حسین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ جو قیامت کے دن جو آئیں گی تو اللہ اعلان فرمائیں گے حشر والوں نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ ہم کہتے ہیں حضور ہمیں تو حسن و حسین کی سرداری سے بھی پیار ہے، حسن و حسین کی سواری سے بھی پیار ہے، حسن و حسین کی رشتہ داری سے بھی پیار ہے۔ ہم انکار کرنے والے سواری مولا حسین کی مسنات نامی اونٹنی ہے، لیکن تو اونٹنی کو نہ مانے تو گھوڑے کو مانے تو مرضی تیری ہے۔ میں تو مولا حسین کے ذوالجلال کو بھی سلام کرتا ہوں، مسنات نامی سواری کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جب میں مولا حسین کی سواری کو سلام کرتا ہوں تو حسین ابن علی کی اماں کی سواری جو حشر کے میدان میں مولا حسین کی اماں کو اٹھا کر لائے گی، میں اس سے سلام کیوں نہ کروں؟ ہمت کر کے تو بتا کہ حشر کے میدان میں مولا حسین کی اماں جب آئیں گی تو سواری کون سی ہوگی، سواری کس کی ہوگی؟ سواری کون سی ہوگی اور سواری کس کی ہوگی؟ تو 11ویں امام جسے دوسری امام حسن عسکری کہتی ہے۔ حسن عسکری کون ہیں؟ جو 12ویں امام کے ابو ہیں، امام نقی رحم اللہ تعالی ہے، ان کے میرے بھائی وہ بیٹے ہیں، امام تقی کے پوتے ہیں، 11ویں امام ہیں امام حسن عسکری۔ اور اپنی تفسیر حسن عسکری میں کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کی، ایک پر اللہ کے نبی بیٹھے اور دوسری پر ابو بکر نہیں بیٹھے۔ ابو بکر نبی بیٹھے، ابو بکر نہ بیٹھے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر خیر ہے، دوڑتا کیوں ہے، چلتا کیوں ہے، سواری پر بیٹھتا کیوں نہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سمتیں 4 ہیں، وجود میرا ایک ہے، دشمن کا خطرہ ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر رہے نہ رہے، ابو بکر تو کٹ مرے لیکن پیغمبر کی ذات بھی باقی رہے، نبی کی بات بھی باقی رہے۔ ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی سواری کرے کہ قیامت کے میدان میں جس دوسری سواری پر
حسنین کریمین کی اماں آئیں گی، وہ اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ دے سواری پر آئیں گی، سواری اونٹنی ہوگی، مالک کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ حشر کے میدان میں آج چاس جانی جے سواری ابو بکر کی ہو، سوار سیدنا حسین کی اماں ہو، تو منکر کا حشر دیکھنے والا ہوگا۔ منکر کا حشر، اور وہ سارے کہتے ہیں نا بھائی قیامت کے دن جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا، جو جیسے مرے گا ویسے، تو قیامت کب آئے گی؟ 10 محرم کو، جمعہ کے دن 10 کو میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، پڑوس والے کیا کرتے ہیں، جو آپ کرتے مرے تو وہ وہی اٹھیں گے، اور جو وہ کرتا وہ مرے تو وہ بھی اسی حالت میں اٹھے گا، اور اس کا اس حالت میں اٹھ کے سینہ پھوٹنا بنتا ہے کہ سواری ابو بکر کی ہے، سوار فاطمہ تو زہرا۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا نبی نے، اور میں سنو خواب میں نے دیکھا کیا، بیت اللہ کا طواف کرو، اکیلا نہیں، یاروں کے۔ ابھی اللہ کے نبی جب آئے نماز پڑھانے کے لیے تو 1450 صحابہ اسباب سفر لے کر پیغمبر کے دروازے پر آگئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا خیر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اللہ کے نبی خواب آپ دیکھیں گے، تعبیر نبی کے صحابہ دیں گے۔ امام الانبیاء یاروں کو لے کر چلے، اور اللہ کے نبی فرمایا جانتے ہو سرزمین کون سی ہے؟ مکہ کی سرزمین ہے، جہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے یار ظلمن شہید ہوئے۔ تو نبی کے یار کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ وہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن جو جان نبی کے کھاتے لگ جائے یہاں بھی منافع ہے، وہاں بھی منافع ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم کے یار جو چلے، رستے میں ایسا ہوا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت تھوڑا ہے، پانی بالکل کم ہے، وضو بھی کرنا ہے، پیاسے بھی ہیں، سواریاں بھی پیاسی، آقا کو انتظام تو کیجیے۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ یار لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے داماد نبی کے میرے بھائی ہاتھوں کے پالے سنبھالے جناب علی آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ کہ اللہ کے نبی جناب علی کی جھولی میں آرام فرما رہے تھے۔ میرے بھائی ہم جناب اللہ کے نبی مدنی کریم کے معجزے کو مانیں، جناب علی کی کرامت کو مانیں، ہم معجزے کے بھی قائل ہیں، کرامت کے بھی قائل ہیں۔ امر خدا کا ہو نبی کے ہاتھ پہ تو معجزہ کہلاتا ہے، امر ہو خدا کا آئے ولی کے ہاتھ پہ اسے کرامت کہتے ہیں۔ خدا کا نبی جب معجزہ دکھائے تو امت کا ایمان بچانے کے لیے ہے، اور ولی جب معجزہ میرے بھائی کرامت دکھائے تو امت کے ایمان کو پڑھانے کے لیے ہے۔ نبی یہ پاک انگلی اٹھائیں، چاند ہو ٹکڑے تو ہم تو میرے بھائی نبی یہ پاک کی انگلی کو بھی سلام کریں، اور آج کہنے والا کہے کہ معجزہ رد شمس یہ ہے کہ پیغمبر نے انگلی اٹھائی، سورج لوٹا واپس، نبی چاند لوٹائیں ہم تب بھی سلام کریں، اور نبی سورج کو لوٹائیں ہم تب بھی۔ ہمیں تو انکار، ہمیں انکار، اچھا بھائی انکار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کہتے کسے ہیں؟ کہ نبی جب جہاں جسے جو جتنا دے دے ہم انکار نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، ہم سلام بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی۔ نبی کہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین کل کے بچے، ہم نے بحث نہیں کی، کہا کہ بچوں کو سردار کیوں بنا دیا؟ یہ کچھ اور ہی عاشق ہیں کہ نبی کہیں سید الشہداء امیر حمزہ، اور وہ کہنے نہیں آقا فیصلہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک، بلکہ سید الشہداء تو حسین ابن علی ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو پیغمبر کے فیصلے پر اعتراض کریں۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ نظری یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما دیں کہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، ہم یہ نہیں کہتے آقا فاطمہ کی اماں کو سردار کیوں نہیں بنایا، میری ذات کیا ہے، اوقات کیا ہے، نبی کہہ دیں ہم سلام بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک کے پاس جناب علی جو آئے تو کیا عرض کی یا رسول اللہ سورج کو لوٹائی، علی نے نماز پڑھنی ہے، اور زمانہ جانتا ہے اگر میرے بھائی شام کا سورج ڈوب جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسا نا بھائی جی؟ ابھی کشمکش میں ہے کہ آزادی پل کے ادھر سے اترے یا ادھر سے اترے، ہاں کریں یا نہ کریں۔ اور بھائی اگر شام کا سورج ڈوب جائے تو عصر کی نماز، کہنے والے کسی صاحب نے کہا تھا جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سڑتا جا، آج نہ رکے ہوں تو قسم خدا دی پھر فلک تے نہ آمے گا، ذات کا چوڑا تڑی آسمان کا سورج کو لیول دیکھیں، یہ تڑی لگاتا ہے کیا بھائی؟
کہ اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی، سورج لوٹا، جناب علی نے پڑھی نماز. ہم کہتے حضور واقعہ سچ ہے جھوٹ ہے، تیری مرضی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے آج فیصلہ کر لیں جو نماز علی نے پڑھی اگر وہ نماز تیرے پاس ہے تو تو علی والا ہے، نماز میرے پاس ہے تو میں علی والا ہوں. اور نماز پڑھی کون سی؟ تیری ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز تھی عصر کی. کون سی؟ کون سی؟ کون سی؟ تو میرے بچے سے پوچھ، دیوبندی سے پوچھ، بریلوی سے پوچھ، اہل حدیث سے پوچھ نمازیں کتنی، تو بچہ بتائے گا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. اور تیرے بڑے سے پوچھو تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ فجر ہے، ظہرین ہے، مغربین ہے. یعنی تیرے ہاں عصر کوئی نہیں، میرے ہاں ظہرین کوئی نہیں. اگر علی نے پڑھی ظہرین تو علی تیرا، علی نے پڑھی عصر تو علی میرا. جھگڑا ہی ختم کرتے ہیں، جھگڑا ہی. نبی کے یار جو آئے کہا کہ پانی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ مت، جو بچا کچا پانی گھونٹ گھونٹ قطرہ قطرہ ہے لاؤ اور ایک جگہ پہ جمع کر دو. نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھونٹ گھونٹ پانی جمع کیا. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اس برتن میں ڈالا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے. پانی کے 5. اچھا جو پانی آسمان سے گرے بڑا مقدس پانی. بات کہتے ہیں بارش کا پانی جمع کر لو کئی بیماریوں کا علاج ہے. یہ زمین پہ گرے کہلاتی بارش ہے، ہوتا پانی ہے. جم کر گرے کہلاتا اولا ہے، ہوتا پانی ہے. زمین پہ آگے گرے کہلاتی برف ہے، ہوتا پانی ہے. دو کناروں کے درمیان بہے کہلاتا دریا ہے، ہوتا پانی ہے. کنارے توڑ ڈالے کہلاتا سیلاب ہے، ہوتا پانی ہے. جناب اسماعیل کی ایڑی سے نکلے کہلاتا زمزم ہے، ہوتا پانی ہے. کسی پتھر سے نکلے کہلاتا چشمہ ہے، ہوتا پانی ہے. تیری میری آنکھ سے نکلے کہلاتا آنسو ہے، ہوتا پانی ہے. تیری میری رگ سے نکلے کہلاتا خون ہے، ہوتا پانی ہے. یہ سارے پانی مقدس ہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم حشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں جو پانی پلائیں گے کہلاتا زمزم ہے، کہلاتا میرے بھائی کوثر ہے، ہوتا یہ بھی پانی ہے. یہ کائنات میں سارے مقدس پانی ہیں، لیکن ان پانی سے زیادہ سب سے بڑھ کر وہ پانی مقدس ہے جو آسمان و زمین سے نہیں نکلتا ہے تو وجود رحمت للعالمین سے نکلتا ہے. اور یہ پانی وہ ہے جو امت کی اول آخر نے پیا، اگر پیا اس مخصوص طبقے نے پیا جسے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، جسے پیغمبر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صحابہ. نبی پاک کے وجود سے نکلنے والا پاک پانی کس نے پیا؟ اور کسی نے پیا؟ اور کسی نے پیا؟ کس نے؟ صحابہ کی سواریوں نے پیا. صحابہ کی سواریوں میں اونٹنیاں بھی ہیں، کھچر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، نہ جانے کیا کہے پیا نبی کے صحابہ نے. یہی تو وجہ ہے کہ امداد الفتاوی کتاب میں 11ویں والے پیر 11ویں جلد میں ارشاد یہ فرماتے ہیں، کسی نے جب یہ پوچھا اگر کسی رستے پر نبی کے صحابی امیر معاویہ کی سواری گزرے تو آپ اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ تو یہاں پہ تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے پتہ یہ لگے گا کہ نبی کے یار کی سواری گزرے گی میں اسی رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا کہ نبی کے یار کی سواری کے قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے وجود پہ پڑے تو میں سمجھوں گا کہ عبد القادر کی بخشش کا سامان ہو چکا. وہ امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابہ. لیکن آج عقل جو الٹی ہو گئی، 4 ٹانگوں کو مولا کہنے والے ان اصحاب کو بھونکتے ہیں کہ جن اصحاب کی سواریوں کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا. وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ سفر کرتے کرتے پہنچے کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر. اور کتنا 495 کلومیٹر کا فاصلہ، اور وہاں پہ فیض آباد چوک بند کر دیا گیا. جی بھائی داخلیوں نے دیکھا کہاں؟ بیت اللہ. کسے؟ آمنہ کے لال. کس نبی کو؟ جس کے دادا ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تھا، جو 53 سال یہاں پر گزار کر گیا. تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی سازشوں کو دیکھ کر اپنے یار کو بولا تو جا مکہ والوں سے کہے کہ میں محمد جنگ کرنے. اچھا نبی ڈرپوک نہیں ہوتا بھائی، نبی بدصورت بھی نہیں ہوتا، نبی کم عقل بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ دجال قادیان والوں کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ انہیں نبی وہ ملا جڑا نہ شکلوں چنگا نہ عقلوں چنگا.
माँ का नाम घसीटी है, फरिश्ते का नाम टीची टीची है, पैदा हुआ पंजाब में और वही अंग्रेजी में आती है। मरीज शुगर का है, खाता गुड़ है। बीमारी पेशाब की है, मुत्तकी इतना है कि मट्टी के ढीले जेब में रखता है, और भुलक्कड़ इतना है कि गुड़ को मेरे भाई वो अस्तंजे के तौर पे इस्तेमाल करता है, मट्टी के ढीलों को कहा जाता है। ऐसे चवल के पुत्र को बाज लोगों ने नबी मान लिया और मुकाबला करने आए आमना के लाल, मुकाबला करने आए। नबी ये पाक ने यार को बुलाया, मक्का वालों के पास जा, मैं नबी लड़ने तो अल्लाह के नबी ने उसूल बता दिया। क्या? जब आपकी अमन पॉलिसी को दुश्मन दहशतगर्दी बना दे, आप कहें कि नबी के सहाबा जन्नती, वो कहे दहशतगर्द है। नामूस रिसालत पर जान भी कुर्बान, वो कहता दहशतगर्द है। जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो वहां पर अपनी अमन पॉलिसी को आम करना, मीडिया वार को तोड़ना, लोगों के सामने बताना भाई लड़ना झगड़ना जलाओ गिराओ हमारी पॉलिसी नहीं, हम तो अमन और कानून के जोर पे नबी के यारों के तहफ्फुज का कानून बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे दौर में जो आए उसे सफीर अमन तो कहते हैं, बुज़दिली कहा। नबी पाक ने भेजा किसे? उस दौर में कायद भेजे उसे फारूक आजम कहते हैं। आज के दौर में कायद जिसे भेजे उसे फारूक ही कहते हैं। ये अमन पॉलिसी का मामला था, लेकिन हुआ क्या? हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मुझे ना भेजिए, उस्मान को भेजिए। अच्छा क्यों? अल्लाह के नबी इसलिए कि मैंने हिजरत के वक्त में मक्का वालों को जो रगड़ा लगाया था ना, मुझे देखेंगे जख्म इनके हरे हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे 22 रजब को सुबह सवेरे बाज लोगों की चिमनियों से धुआं उठता है जी भाई। अच्छा बाद अब बंदा जाए ना भी किसी हकीम के पास, तो हकीम कहता आपका मैदा बड़ा डिस्टर्ब है, आप नरम नरम ग़िज़ा खाएं। और बाद बंदा जाए रावी पुल पे, तो हाफिज़ाबाद हड्डी जोड़ वाले बैठे हैं, वो बंदे को चेक करने के बाद कहते हैं जी मामला ये है, हुआ क्या तेरे साथ? वो कहता बस एक तगड़े डाढ़े बंदे से पंगा ले बैठा था, पेंचा उसने ऐसा चढ़ाया कि बहर जख्म कोई नहीं, अंडर हड्डी हड्डी टूटी। तो वो कहता कि भाई ऐसा करें कि आप सुबह सुबह गरम गरम ग़िज़ा खाया करें सुबह सुबह, क्योंकि अंदर के जख्मों की टकोर इससे अच्छी हो जाती है। अब जो सुबह सवेरे चोरी छुपे गरम गरम हलवा खाए ना, हम कहते तुम्हारा कसूर नहीं है, नबी के साले ने पेंजा वो चढ़ाया था कि अभी तक तुम्हारे अंदर की टकोरें बाकी हो रही हैं। यहां पे उमर फारूक आजम ने कहा या रसूलल्लाह मुझे ना भेजिए। क्यों? मक्का वालों के जख्म हरे हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए उस्मान गनी को भेज दीजिए। यार लोग कहते देखा खत्ताब का बेटा बड़ा चालाक था, गरीब को फंसा दे खुद बच गया। हम बोले तुम्हारा एतराज तो तब मेरे भाई काबिल समात हो जब तुम्हारी दूसरे के साथ न बनती हो, तीसरे के साथ बनती हो। तुम तो ऐसे बदबख्त हो कि तुम्हारी दामाद अली से भी ना बने और दामाद नबी से भी ना बने, तुम्हारी बनती ही। नबी ने यहां पहले किसे कहा? फारूक आजम से। किसे भाई? किसे? फारूक, यानी नबी पाक की नजर इंतखाब सबसे पहले जिसके चेहरे पर पड़े उसे उमर फारूक आजम कहते हैं। उसे उमर फारूक के फर्शों पर नबी की नजर पड़े तो उमर है, और बरोज़े हशर नबी की नजर जिसके चेहरे पर टिक जाए सबसे पहले तू बढ़ा के हिसाब देने के लिए उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और ये क्यों बढ़ेगी नजर भाई? बाद दफा इंस्पेक्शन टीमें आ जाए ना इदारे का मुआयना करने के लिए, वो पूरे स्कूल सारी क्लासेस को चेक नहीं करते। तो चले कोई बंदा टेस्ट करवा भी आपके तालीमी निजाम कैसा है, आपके तालिब इल्म कैसे हैं, तो यहाँ पर रईस इदारा किसी ऐसे तालिब इल्म को पेश करता है इंस्पेक्शन टीम के सामने कि बच्चा एक हो लेकिन उस बच्चे की काबिलियत ऐसी हो जो पूरे के पूरे इदारे की लाज रख दे। तो अल्लाह के नबी 1.25 लाख उम्मतों के सबसे बड़े मॉनिटर को पेश करेंगे, और ये मॉनिटर कौन होगा? बूढ़ा अबू बकर सिद्दीक, जिसकी वफाओं अदाओं को देख के खुदा का जलाल भी जमाल में तब्दील हो। यहां पे नजर नबी की पड़ी तो फारूक है, तो नबी पाक को मशवरा किसने दिया? हज़रत उमर ने। तो नबी ने मशवरा मान लिया। अल्लाह के नबी ने उमर को रोका, उस्मान को। हम कहते हैं मुनकरीन उमर, जिस उमर की राय को अल्लाह का नबी तस्लीम करता है, तेरे पेट में कौन सा मरोड़ उठता है कि तू उमर की न जात को मानता है ना बात को मानता है। हाँ तेरी तान टूटे तो यहां पर नहीं, 26 जिलहज को शहीद हुए थे। इन वहाबियों ने खींच खांच के यकम मुहर्रमुल हराम बना दिया। चलो हम तो थे वहाबी,
ہم نے تو بنا دیا، لیکن آپ کے دادا علامہ فاروق قاسمی نے آپ کی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا کہ فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم، اسے کون سی تکلیف تھی؟ اور تیرے اپنے پردادا نے تیری کتاب الخلفاء و جواب مرتضی میں لکھا کہ فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم الحرام۔ چلو ملک پاکستان کے حالات وہ ہیں کہ ہمیں کچھ ہیپی لائف ڈیپینڈ آن گیو اے ٹیک کہ میرے بھائی خوشگوار زندگی کچھ لینے دینے پر ہی انحصار کرتی ہے، چلو ایسا کرتے کچھ آپ مان جاؤ کچھ میں مان جاؤ۔ آپ کی ضد ہے کہ فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم کو نہ مانو، 26 ذی الحج کو مانو۔ چلو آج کھلے دل سے اپنے حضرات اور دوستوں کی اجازت کے بغیر پیکیج آپ کو دے کہ میں فاروق اعظم کی شہادت کو 26 ذی الحج مان لیتا ہوں، تم فاروق اعظم کی موت کو شہادت مان لو۔ میں ذی الحج مان لیتا ہوں، تم عمر کی موت کو شہادت مان لو۔ اور اگر تم عمر کی موت کو شہادت نہیں مانتے، پھر وہ کہا تھا اسی میرے بھائی بابا جی نے جس کا جنازہ یادگار پہ ہوا مینار پاکستان میں کہ پیڑا ہو تو دوائیاں ہو، پیڑا اور تو پڑیاں، پھر تکلیف تمہیں کچھ اور ہے۔ رہا یہ معاملہ فاروق اعظم کا، وہ یکم محرم کو شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں ہے، ذی الحج میں شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں۔ ہمیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے بھیجا کسے؟ عثمان ابن عفان کو، تو عثمان ابن عفان کو مکہ والوں نے پکڑا، اعلان کر دیا نبی کے یار کو ہم نے گرفتار کر لیا، چھوڑیں گے نہیں۔ اور عثمان غنی سے کہا سنیے یہ بیت اللہ موجود ہے، طواف کیجئے، آپ کو روکے گے نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کہ نبی کو آنے نہیں دیں گے۔ تو عثمان غنی نے کہا اے مکہ کے مشرکو تمہاری مت ماری گئی، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں بیت اللہ کا زوار بن کے آیا، میں بیت اللہ کا زوار بن کر نہیں، محمد عربی کا جانثار بن کے آیا۔ اگر نبی کو پرمیشن نہیں تو نبی کا دامن چھوڑ کے میں بیت اللہ کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی، اب یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی اور وہاں نبی کے یاروں نے کہا یا رسول اللہ عثمان کی موجیں لگی، آیا ہمارے ساتھ تھا، ہم یہاں طرف تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوگا۔ تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے فرمایا میرے یارو تم جو بھی کہو لیکن مجھ محمد کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا یار میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اسی میں میرے بھائی کیا ہوا معاملہ، عثمان ابن عفان کی شہادت کی خبر چلی تو مشرکین مکہ نے اپنے جاسوس بھیجے، جاؤ دیکھو کہ اللہ کے نبی کے یار کیا کر رہے ہیں۔ اب جاسوس جو آئے تو جاسوسوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک یار کو پکڑ کے، ہم نے کہا تھا باقی سارے بھاگ جائیں گے، یا تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا کہ ایک یار کو ہم نے پکڑا تھا باقی بھاگیں گے۔ وہاں پر باقی میرے بھائی 1450 پیغمبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ بھی جان رکھ دی، جہاں پر لڑاؤ گے محمد کے شہباز لڑ کے دکھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا جب تک میں اپنے یار کا بدلہ نہیں لیتا نہ جاؤں گا نہ کسی کو جانے۔ اچھا بھائی ہم تو کہتے ہیں نبی کے صحابہ پر جان بھی، اور صحابہ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ ہم جو کہیں کہ 1.25 لاکھ کے لیے میری جان قربان، میں جان دینے کی بات کر رہا ہوں، جان لینے کی اطلاع ہے۔ لگتا ہے مولوی نے مرچیں تیز کھائی، اس کو پتہ ہی نہیں حالات زمانہ کیسے، جب دیکھو مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ اور بھائی میں نے جان دینے کی بات کی ہے، کسی کی جان لینے کی بات نہیں کی، نہ ہم میرا بھائی جان کسی کی لینا چاہتے ہیں، نہ ہماری یہ پالیسی ہے۔ ہم تو انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ قانون کے ڈنڈے کے زور پہ گستاخوں کی زبان بھی روکیں گے اور گستاخوں کی میرے بھائی گردان بھی قانون کے زور پہ، انشاءاللہ قانون کے زور پہ۔ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے ہمارے معاملات، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، قانون کے ذریعے قانون سازی چاہتے ہیں۔ یہاں پر امام الانبیاء مدنی کا ہاتھ جو کیا تو 1450 یاروں نے پیغمبر کے ہاتھوں پر رکھے ہاتھ، تو اللہ کے نبی نے زمانے کو بتا دیا کہ میرے اصحاب کی جان کے دفاع کے لیے، ایمان کے دفاع کے لیے، مقام کے دفاع کے لیے، شان کے دفاع کے لیے جان دینا یہ کسی مولوی کی شرارت نہیں ہے، مدینے والے کی شریعت ہے۔ آج ہم جو کہیں کہ نبی کے صحابہ پر جان بھی کو پکڑنا نہیں، مولوی بڑا شرارتی ہے۔ اچھا بھئی میں تو ہو گئے شرارتی، ان 1450 سے کیا کہو گے جو ایک کے لیے 1450 جان دینے کی باتیں کرتے؟ ممکن ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا کہ ہاں نبی کے صحابہ بھی جوش میں آ گئے تھے۔ اچھا بھئی صحابہ تو جوش میں آ گئے، اس نبی سے کیا کہو گے
جو اللہ کا معصوم پیغمبر ہاتھ بڑھا کر کہے رکھو میرے ہاتھوں پر ہاتھ، اس نبی سے کیا کہو گے؟ تو ممکن ہے تو مزید پوسٹ گریجویٹ ہو اور وہ کہ جی اللہ کے نبی کا دورہ داماد بھی تھا، نبی کا رشتے میں بھانجا بھی تھا، پیغمبر کا صحابی بھی تھا، بڑا پیارا صحابی تھا نبی کا، تو اللہ کے نبی کو محبت تھی اپنے یار سے، تو چلو یہاں پر بھی نبی پر تم نے بات بھی کر لی، اس رب سے کہو گے جو عرشوں سے قرآن اتارتا ہے آمنہ کے لال تو اپنے یاروں کو نہیں چھوڑتا، تیرے یار تجھے نہیں چھوڑتے نا میں تجھے چھوڑتا ہوں نا تیرے یاروں کو چھوڑتا ہوں، کہ تیرے ہاتھوں پر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، یاروں کے ہاتھوں پر عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ پر رامان کا ہاتھ ہے۔ آج بندہ کسی سے کہنا بھائی کس کا مرید ہے، بعض لوگ بڑے حقیقت پسند ہوتے ہیں، کسی نے کسی سے پوچھا بھائی کس کے مریض ہو، انہوں نے کہا ایک منٹ صبر کیجیے، اس نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کیا، پھر آنکھوں میں آنسو لے آیا اور پھر کہا کہ میں رن مرید ہوں۔ یہ سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں زمانے کے۔ یہاں پر بعض لوگ وہ ہیں جو یوں مریدی اختیار کرتے، بندہ کسی نے پوچھا کس کے مرید ہو، یہ فلاں اللہ والے کا، وہ کہتا فتنوں کا دور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جس اللہ والے کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے اب فتنے تیرا بگاڑ کچھ سکتے نہیں۔ زمانے کے 14 صدیوں بعد آج کے ولی کے ہاتھ میں تو ہاتھ دے تو زمانہ یہ کہے جس ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب زمانے بھر کے فتنے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو نبی کے صحابہ کون ہیں کہ جن کے ہاتھ کن کے ہاتھ میں ہیں؟ نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اوپر ہاتھ خدا کا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہاتھ ہی دین برباد کرنے والے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں آئے، جو خدا کے ہاتھوں میں آئے، تو دین کو میرے بھائی زمانے میں پھیلانے والا ہاتھ کون سا ہوگا؟ اگر قرآن کو جلانے والے ہاتھ یہ ہیں تو قرآن کو بچانے والے ہاتھ کون سے ہوں گے؟ اگر نعوذ باللہ بے ایمانوں کے ہاتھ یہ ہیں تو بھائی ہدایت والوں کے ہاتھ کون سے ہوں گے؟ نبی پاک نے اعلان جو کیا تو مشرکین مکہ کا سردار نام ہے اس کا عروہ بن مسعود ثقفی، بڑا جہاں دیدہ ان کا سردار تھا۔ یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی نبی پر اس نے نفسیاتی وار کیا کہ آمنہ کے لال یہ تیرے بھوکے ننگے صحابہ جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑے کوئی نہیں، کھانے کو کھجورے کوئی نہیں، لڑنے کو تلوار کوئی نہیں، ان کو لے کر آپ آگئے ہماری قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب ہماری قوم کی فوج آئے گی تیرے یار تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اعتراض کس پہ کیا تھا؟ نبی کی ذات۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا تھا اور اس شخص کی زبان پہ اس سے پہلے اس کے بعد زبان پہ کبھی گالی کوئی نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی شخص نے نبی کی ذات پہ اعتراض کیا تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے والا اچھل کے کھڑا ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا، اور لات و منات کے غلیظ چیتڑوں کو چوسنے والے ناپاک مشرک، کیا زنانہ خداؤں کے پجاری، تیری اتنی جرت ہو گئی تو میرے محبوب پیغمبر کے یاروں کے بے وفائی کا تانا رسول خدا کو دیتا ہے۔ جب تیری فوج آئے گی تو اللہ کے نبی کے یار تمہیں دکھا دیں گے، اپنی لاشوں کا یوں ڈھیر لگا دیں گے کہ تمہاری ناپاک تلواریں تو کیا تمہاری ناپاک نگاہیں تک پیغمبر کے پاک وجود تک پہنچنے نہیں پائیں۔ جیسے اس یار نے جملہ کہا تو کفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ پہلے نبی کو تڑی لگا رہا تھا، پھر نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا اور کہتا آمنہ کے لال مہربانی کیجئے جنگ کو ٹال دیجئے، اگر یہ جنگ ہو گئی مکہ والے مارے گئے، قوم ماری جائے گی، مدینہ والے مارے گئے، آپ کی فوج ماری جائے گی، اللہ کے نبی جنگ ٹال دیجئے۔ اس مشرک نے میرے محبوب پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا آگے، تو نبی کا پروٹوکول آفیسر، نبی کا سیکورٹی گارڈ، نبی کا باڈی گارڈ، اونچا لمبا قد، گوری رنگ، سنہرے بال، چہرے پر کالا نقاب، ہاتھ میں ننگی تلوار، کھڑا پیغمبر کے پیچھے تھا۔ جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو نبی کے پروٹوکول آفیسر نے تلوار بڑھائی، تلوار کا دستہ مارا کافر کے ہاتھ پہ، کہو ناپاک مشرک ہاتھ پیچھے کر، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے محبوب پیغمبر کی داڑھی کو اپنا ناپاک ہاتھ لگاتا ہے؟ حیرانگی کے عالم میں کہا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو اتنا ہی پتہ نہیں سفیروں سے بات کیسے کی جاتی ہے، سفیروں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہچان پہچان، کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں پہچانتا۔ تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نوجوان کا نقاب کھینچا، فرمایا اب پہچان کو بیگانہ نہیں، تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو کافر چچا کہتا ہے اپنے بھتیجے سے تو ایسا لغرض ہو گیا، پہچانتا کوئی نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا میں ایسے کسی بندے کو نہیں پہچانتا جو یہ نہیں پہچانتا کہ آمنہ کے لال کو۔ وہ نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ
नबी के यारों ने यूं मोहब्बत करके दिखाई। चले बात अपनी समेटो पे। इमामुल अंबिया मदनी के यार कौन सा ये? हजरत मुगीरा बिन नबी ये पाक को जब कब्र मुबारक में उतारा गया, उतारने वाले कौन थे? फजल इब्ने अब्बास, कसम इब्ने अब्बास, जनाब हजरत अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह। कब्र खोदने वाले कौन थे? जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह। बगली कब्र में नबी पाक को उतारा गया। 9 ईंटें उस दौर के साइज के मुताबिक उस कब्र को बंद किया गया। हजरत मुगीरा कौन है? नबी पाक के यार हैं। अफसोस के आलम में अपनी उंगली से अंगूठी घुमा रहे थे कि अल्लाह के नबी का चेहरा हमारी आंखों के सामने ओझल हो गया। तो अफसोस के आलम में अंगूठी निकली उंगली से और गिरी कहां पर? सीधी कब्र। तो इन्होंने कहा जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा से, अली मेरी अंगूठी गिर गई। फरमाया जा अंगूठी निकाल और बाहर आ। अब ये नबी के सहाबी कब्र में गए और जाके कब्र के अंदर बैठ गए। सहाबा कहते हैं बाहर निकल, कहते हैं अब मैं बाहर निकलने वाला कोई, कब्र को बंद कर दो। कब्र बंद की जाने लगी। जब इतनी जगह बाकी रह गई जिससे कोई इंसान बाहर निकल सकता है तो कहा सुनो अब मुझे बाहर निकलने दो। सैयदना अली ने पूछा मामला क्या था, अंदर जाके बैठा क्यों? कहा मैं दुनिया का ये एजाज हासिल करना चाहता था। जब मैं कब्र में उतरा, आंखें मेरी थी, चेहरा आमना के लाल का था। मैंने अल्लाह के नबी का दीदार किया, बार बार किया, लगातार किया, ऐसे किया कि मेरे अलावा कोई न था। अब कयामत तक जब कोई कहेगा कि सबसे आखिर में नबी का दीदार किसने किया, मैं कहूंगा मैं मुगीरा बिन शुअबा। ये नबी का वो यार है। इमामुल अंबिया मदनी करीम का प्रोटोकॉल ऑफिसर है। अब यही जो मुशरिकीन मक्का का सरदार आया ना मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम से मुज़ाकरात करने के लिए, बल्कि नबी पे नफ्सियाती हमला करने के लिए, ये खुद कहता है कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। अल्लाह के नबी उठे चले पैगंबर के यार नबी के पीछे पीछे। मेरे दिल में बात यही कि मुमकिन है रसूल खुदा को सोना चांदी दिरहम और दिनार तकसीम करते हो। मैं भी महबूब पैगंबर के पीछे बढ़ा तो आगे बढ़कर देखा कि अल्लाह के नबी मदनी करीम ने वुजू के लिए पानी मांगा, कुल्ली की और लुआबे दान थूक मुबारक जो फेंका तो नबी के यारों ने नबी के थूक मुबारक को जमीन पर गिरने से पहले पहले अपने हाथों पर ले लिया। कोई नबी के लुआबे दान को अपने चेहरे पर मलता है, कोई अपने दाढ़ी पर मलता है। ये मंजर देखकर मुशरिकीन मक्का का सरदार जब वापस आया तो अपनी कौम के सरदारों से कहा सुनो मैंने दुनिया के बड़े बड़े दरबार देखे, लेकिन जैसा दरबार आमना के लाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कायनात में ऐसा दरबार भी किसी का नहीं। और जैसे जानिसार आमना के लाल के हैं तो ऐसे जानिसार भी कायनात में किसी के कोई। वो दीन नबी का जो अल्लाह ने किस लिए भाई? दुनिया पर गालिब करने के लिए। वो दीन नबी पाक ने अपनी जिंदगी में 9 लाख मुरब्बा मील पर अमली तौर पर गालिब किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल 3 माह 10 दिन में 11 लाख मुरब्बा मील पे गालिब किया। हजरत फारूक आजम ने 10 साल 6 माह 4 दिन में 11 लाख मुरब्बा मील पे गालिब किया। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने 11 साल 11 माह 18 दिन में मेरे भाई अकेले 22 लाख मुरब्बा मील पे फतह किया। और सैयदना अमीर मुआविया ने 19 साल में 21 लाख मुरब्बा मील पे इस दीन को गालिब किया। यारों का कमाल ये है उन्होंने दीन को फैलाया है, और जनाब अली हसन का कमाल ये है कि उन्होंने दीन को बचाया है। उन्होंने दीन को, जैसे हम पहले 3 यारों के गुलाम हैं वैसे नबी के चौथे यार के भी गुलाम हैं कि नबी के सहाबा भी हमारे हैं, नबी की आल भी हमारी है। आज एक कौम उठी और उस कौम ने कहना शुरू कर दिया जी सहाबा दर वाले हैं, आले मोहम्मद घर वाले हैं। हम कहते हैं भाई दर वाले घर वाले दर वाले घर वाले दर वाले घर वाले, गर्दान किस बात की है? कहते सहाबा दर वाले आले मोहम्मद घर वाले। हम कहते हैं हुजूर हमें तो इनकार कोई नहीं, कोई बंदा अपना घर छोड़कर किसी के दर पर जाता क्यों है जब उसके दिल में घर से ज्यादा किसी के दर की इज्जत हो? और कोई घर वाला अपने घर से किसी को उठाता भगाता क्यों नहीं कि जब उसे दर पे आने वालों की जात पे कामिल एतबार हो? नबी के सहाबा घर छोड़ के आले मोहम्मद के दर पे जाते क्यों हैं कि इनके दिल में आल की मोहब्बत ज्यादा है, और आले मोहम्मद अपने दर से इनको उठाते क्यों नहीं, भगाते क्यों नहीं? इसलिए कि आले मोहम्मद के दिल में नबी के सहाबा का एतबार है। हमने सहाबा को माना तो आल का एहतराम मिला है, और आल को माना तो नबी के सहाबा का
एतबार मिला है। अब जो कहे नहीं दो में से एक को मानिए एक को छोड़िए, या सहाबा को मानिए या आल को मानिए, हम कहते हैं सहाबा को छोड़ेंगे तो राफजी बन जाएंगे, आल को छोड़ेंगे तो खारजी बन जाएंगे। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे नजदीक तो मुनकर सहाबा भी लानती है, मुनकर आले मोहम्मद भी लानती है। कामिल ईमान वाले अहले सुन्नत वल जमात जिनके दिल में मोहब्बत हुजूर की भी है, एक हाथ में दामन आले मोहम्मद का है तो दूसरे हाथ में दामन असहाबे। एक साहब कहते ये आखिरी बात नहीं और सच्ची मुच्ची आखिरी बात, ठीक है? कहते नहीं दो में से एक को मानिए। तो मैंने कहा हुजूर एक बात बताइए कि आपके माथे पर दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों में से हम किसी एक आंख को फोड़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद बताइए कि दाएं वाली को फोड़ें कि बाएं वाली को फोड़ें। अगर ये बात आंखों के फोड़ने की जाए तो तू अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख लेता है। क्यों भाई? कि तुझे अपनी दोनों आंखें प्यारी हैं। अगर तुझे अपनी दोनों जिस्मानी आंखें प्यारी हैं तो हमें अपने ईमान की आंखें प्यारी हैं। मेरे ईमान की एक आंख को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं तो दूसरी आंख को हैदर करार कहते हैं।